السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیات نمبر 7 تا 12 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے رب، ہمارے دل ٹیڑے نہ کر، بات اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہے بڑا دینے والا. اے رب ہمارے، بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شبہ نہیں. بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا. بے شک وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے، اور وہی دوزخ کی ایندھن ہیں جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا طریقہ. انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا، اور اللہ کا عذاب سخت فرما دو کافروں سے کہ اب تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے. بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں بھیڑ پڑے، ایک جتھا اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر، کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھیں، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جیسے چاہتا ہے. بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے. اب اس کی تفسیر: مرد، عورت، گورا، کالا، خوبصورت، بد شکل وغیرہ. بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مادہ پیدائش ماں کے پیٹ میں 40 روز جمع ہوتا ہے، پھر اتنے ہی دن القا یعنی خون بستہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اتنے ہی دن پارا گوشت کی صورت میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے عمل، اس کا انجام کار یعنی اس کی سعادت و شقاوت لکھتا ہے، پھر اس میں روح ڈالتا ہے. تو اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
آدمی جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں ہاتھ بھر کا یعنی بہت ہی کم فرق رہ جاتا ہے، تو کتاب سبقت کرتی ہے اور وہ دوزخیوں کے عمل سے کیسے عمل کرتا ہے، اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور داخل جہنم ہوتا ہے۔ اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ دوزخیوں کے عمل سے دوزخیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس میں اور دوزخ میں ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے، پھر کتاب سبقت کرتی ہے اور اس کی زندگی کا نقشہ بدلتا ہے اور وہ جنتیوں کے سے عمل کرنے لگتا ہے، اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور داخل جنت ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی نصارہ کا رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیمات کو خدا کا بیٹا کہتے اور ان کی عبادت کرتے تھے، جس میں کوئی احتمال و اشتباہ نہیں ہے کہ احکام میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور حلال و حرام میں انہی پر عمل۔ وہ چند وجوہ کا احتمال رکھتی ہیں، ان میں سے کون سی وجہ مراد ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے یا جس کو اللہ تعالیٰ اس کا علم دے، یعنی گمراہ اور بد مذہب لوگ جو ہوائے نسانی کے پابند ہیں اور اس کے ظاہر پر حکم کرتے ہیں یا تعویل باطل کرتے ہیں، اور یہ نیک نیتی سی نہیں اور شک و شبہ میں باوجود اس کے آپ کا باوجود اس کے اور شک و شبہ میں ڈال لیں اپنی خواہش کے مطابق، باوجود یہ کہ وہ تعویل کے اہل نہیں حقیقت میں اور اپنے کرم و عطا سے جس کو وہ نوازے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے تھے کہ میں راسخین فی العلم سے ہوں، اور مجاہد سے مروی ہے کہ میں ان میں سے ہوں جو متشابہ کی تعویل جانتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ راسخ فی العلم وہ عالم بعمل ہے جو اپنے علم کا متبع ہو، اور ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہیں جن میں چار صفتیں ہوں: تقوی اللہ کا، تواضع لوگوں سے، زہد و دنیا سے، مجاہدہ نفس کے ساتھ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو معنی اس کی مراد ہیں حق ہیں، اور اس کا نازل فرمانا حکمت ہے، محکم ہو یا متشابہ، اور راسخ علم والے کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر صفحہ نمبر 91 پر ہے: حساب یا جزا کے واسطے وہ روز قیامت ہے، تو جس کے دل میں کجی ہو وہ ہلاک ہوگا، اور جو تیرے منت و احسان سے ہدایت پائے وہ سعید ہوگا، نجات پائے گا۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کذب منافی الوحیت ہے، لہذا حضرت قدوس سے قدیر کا کذب محال، اور اس کی طرف اس کی نسبت سخت بے ادبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منعرف ہو کر شان نزول۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب بدر میں کفار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکست دے کر مدینہ طیبہ واپس ہوئے، تو حضور نے یہود کو جمع کر کے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس سے پہلے اسلام لاؤ کہ تم پر ایسی مصیبت نازل ہو جیسے بدر میں قریش پر ہوئی۔ تم جان چکے ہو میں نبی مرسل ہوں، تم اپنی کتاب میں یہ لکھا پاتے ہو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ قریش تو فنون حرب سے نا آشنا ہے، اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اس پر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی اور انہیں خبر دی گئی کہ وہ مغلوب ہوں گے اور قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، ان پر جزیہ مقرر ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز میں 600 کی تعداد کو قتل فرمایا اور بہتوں کو گرفتار کیا، اور اہل خیبر پر جزیہ مقرر فرمایا۔ اس کے مخاطب یہود ہیں، اور بعض کے نزدیک تمام کفار، اور بعض کے نزدیک مومنین۔ یہاں اس کی تفسیر بھی تمام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے جو تفسیر پڑھی، جو قرآن پاک پڑھا ہے، ترجمہ تفسیر پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمیں قرآن پاک کو
पढ़ने, कुरान पाक को समझ कर इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के सदक़े, कुरान पाक के सदक़े हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगियाँ तब्दील करने, गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला कुरान पाक के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के सदक़े तमाम परेशानियों की परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की कब्रों को मुनव्वर फ़रमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फ़रमाए। और अपने तमाम देखने वालों को के लिए मैं ख़ुसूसी तौर पर दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए और अगर उनमें कोई ख़ुसूसी तौर पे जो मुझे देखते हैं, लाइक फ़ॉलो करते हैं, अल्लाह ताला उनको उनके कारोबारों में खैर व बरकत अता फ़रमाए। और आप तमाम दोस्तों से ये इस्तज़ा ज़रूर करूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को तलकीन और तरग़ीब दें कि इस किस्म के जो चैनल हैं, मेरे चैनल को देखें या किसी और जो कुरान पाक के या दीनी मालूमाती प्रोग्राम है, उनको ज़रूर देखें ताकि आपके बच्चे, आपकी फ़ैमिली को इस्लाम सीखने, कुरान पाक सीखने और उनको वो अच्छी बात सीखने को मिले। क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर बैठे होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे फ़ज़ूल किस्म के जो प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनको ताकि वो ऐसा अल्टरनेट कोई प्रोग्राम दिया जाए, जिससे वो हिदायत पकड़ें और सिरात मुस्तकीम की कोई बात पकड़ें, तो अल्लाह ताला आपके ऊपर अपना फ़ज़ल व करम करे और अल्लाह ताला आपको नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं आप तमाम दोस्तों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आप जहाँ भी रहें, खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन।